اور اپنے اپنے بساط کے مطابق 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا ہونا جس میں آپ اپنی مری ہوئی ماں باپ نانا نانی دادا دادی استاذ محسن ان کے لیے فاتحہ پڑھے، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھے، آخر میں درود ابراہیمی پڑھے اور کچھ کھانا پکوا لے، فقراء مساکین کو مہینے میں 2 مہینے میں 1 دفعہ اللہ نے توفیق دی دیکھ پکوائے اور طلباء کو نیک لوگوں کو کھلائے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان کے ثواب کے لیے کپڑے خریدے سلوائے بٹوائے، اللہ نے توفیق دی اور غریب مسکینوں کا گھر آباد کرے، ان کے علاج معالجے اور تعلیم کی فکر کرے، مدرسے اور مسجدیں بنائے، جس شان سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے آپ اپنے مرحومین اور گزرے ہوئے لوگوں کو بھی اس میں شریک کریں۔ میں نے اپنے والد کو آج خواب میں دیکھا اور پھر میں نے قرآن شریف پڑھوایا اور طالب علموں کو پیسے بھی تقسیم کیے، کیونکہ مجھ پر یہ واضح ہے کہ طالب علموں سے پڑھوا کے کچھ نہ دینا توہین ہے، بے ادبی۔ اور میں نے بالفعل ایک خاندان کو دیکھا کہ ان کے بڑے ہمارے طلباء کو بلا لیتے تھے، آتے وقت چپکے سے ہمیں ایک بنڈل لے لیتے تھے کہ ان کو 1000 دے دو۔ اب اپنے بیٹوں سے 29 ملوں کا مالک اپنے بیٹے سے کہتے طلباء کے ہاتھ دھلاؤ، پوتوں سے کہتے تولیہ پکڑو، مجھے کہتے ان سے کام کرنے دو تاکہ یہ عالموں کی قدر جانے ذرا۔ وہ بزرگ فوت ہو گئے، ان کے بیٹے اسی طرح کرتے تھے، لیکن وہ جو پیسے دیتے تھے وہ ان کو معلوم نہیں ہوا، اور ہم شرم کے مارے بولتے نہیں تھے کہ بھئی عام لوگ طور پر لوگ تو اچھا نہیں سمجھتے پیسے مانگنا یا لینا۔ وہ سارے کے سارا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، سارے مل ختم ہو گئے اور پائی پونے کا محتاج ہو گئے۔ میرے ساتھ جتنے علماء وہاں آئے گئے سب نے یہی کہا کہ یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ طلبہ مسافرین کو قرآن پڑھوا کر اور ان کا اکرام نہ کرنا ذلت کا باعث ہے، اور وہ ذلت پھر ان لوگوں پر پڑے گی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہ سمجھے، وہ نہ سمجھے، لیکن ہمیں اس پر جزم ہے کہ طالب علموں کے اکرام کی نیت سے ان کا تعاون بھی مناسب کر دیا جائے، اور کچھ نہ ہو تو میں کہتا ہوں صدقے کی نیت سے ہو، زکوٰۃ کی نیت سے ہو، خیرات کی نیت سے ہو، لیکن سال میں 1 دفعہ قرآن خوانی اور روزانہ نہ ہو، روز قرآن خوانی لوگوں سے نہ کرائے۔ آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے کہ عورتیں قرآن خوانی کرتی، عورتیں جمع ہوتی ہے، کبڈی 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 اور قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور یہ شادولہ بھی درمیان میں ناچ رہا ہے۔ عورتوں کی قرآن خوانی کیسے ہوتی؟ قرآن تو مرد پڑھے گا، وہ قرآن ہوگا۔ پتہ نہیں عورت کس حال میں ہے اور کیسی نہیں ہے، نہ انہیں تجوید نہ قرات نہ طریقہ نہ سلیقہ، لیکن بہرحال فیشن کے بڑے بڑے تابع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پڑھنے کی توفیق دے، لیکن ذمہ داری مرد کی زیادہ ہے۔ مرد شان و شوکت سے قرآن مجید خود پڑھے، گھر والوں کو پڑھوائے، بچوں سے پڑھوائے، اور سال میں 6 مہینے میں اللہ موقع دے، محلے کے امام صاحب سے کہے، کسی مدرسے کے محتمم سے کہے، تو استاد سے کہے، اپنے 15-20 شاگردوں کو لے آئے، ہمارے گھر کھانا کھا لے، یہاں دعائیں مانگے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، جب وہ جانے لگے پیسے نہ دے، ایک جوڑا دے دے، بہترین قسم کا جوڑا نہیں دے سکتے، 100 روپے دے دے، 500 دے دے، کنڈے زوئے ہوئے سخو بویا۔ عقل مند نے کہا بیوے کے بیٹے کچھ تو کر، کچھ عقل تو سیکھ، اور 2 گھنٹے آپ کے گھر بیٹھتے ہیں، پھر لڈو کھلاتے ہیں وہ چنے والے، جس سے زیادہ گھٹیا بیکری میں ہے ہی نہیں، تو وہ ختم پھر الٹا پڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم ان کے اوپر آ جاتا ہے کہ اچھا یہ عزت ہے میری۔ اور تمہیں اس حدیث سے شرم نہیں آتی جس میں پیغمبر کے ایک صحابی نے صرف فاتحہ پڑھی 3 دن 3 رات، اور 120 بکریاں اس کو انعام میں ملی، اور پیغمبر اتنے خوش ہوئے، فرمایا میرا حصہ بھی کر لو، آپس میں بانٹو، بہترین ہے جو اللہ نے قرآن کے بدلے میں نصیب فرمایا ہے۔ اس مسئلے میں اور علماء میرے ساتھ نہیں ہیں، وہ حرام والے فتوے والے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ ان کے رد میں کام کیا ہے، اور بڑا شرح صدر ہے مجھے الحمدللہ کہ طلباء کا، علماء کا مختلف عنوان سے تعظیم، تکریم اور عزت، عین قرآن کی عزت ہے، عین اسلام کی عزت ہے، اور اس سے جو انوار اور برکات کے چشمے پھوٹتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں۔